24/7 Teachers Training. Our lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی اسلامیات کے باب سوم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں رواداری اور صبر و تحمل۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ رواداری اور صبر و تحمل کے معنی و مفہوم جان سکیں، رواداری جیسی عظیم قدر کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، رواداری کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات جان سکیں، صبر و تحمل کے معنی و مفہوم جان سکیں، اور اس حوالے سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو جان سکیں، پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی میں رواداری اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلاً، کیا آپ کو معلوم ہے صبر کیا ہے؟ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ طلباء کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں۔ طلباء سے کہیں کہ فرض کریں آپ کا کوئی ساتھی ایسی بات کہتا ہے جس سے آپ متفق نہ ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے، لڑائی کریں گے، اپنے موقف پر زور دیں گے؟ طلباء کے جوابات سنیں، اس کے بعد انہیں بتائیں کہ بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی ہو جاتی ہے جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ ایسے موقع پر ہمیں رواداری سے کام لینا چاہیے۔ رواداری کے معنی ہے لحاظ رکھنا یا رعایت کرنا، کسی کی رائے یا رویے سے اختلاف ہونے کے باوجود اس کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ یہ ایک بہت اعلیٰ خوبی ہے۔ اس کے بعد طلباء سے کتاب میں دیے گئے رواداری کے عنوان کی پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: ہماری روزمرہ کی زندگی میں رواداری کے موضوع پر گفتگو کروائیں۔ کتاب کی مدد سے طلباء کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رواداری کے بارے میں بتائیں اور اس عنوان کی پڑھائی کرائیں۔ طلباء کو مزید بتائیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہ صرف اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری سے کام لیا۔ سرگرمی: طلباء کو رول پلے کے لیے تیار کریں۔ رول پلے میں دکھائیں کہ ایک بچہ ہر موقع پر صبر کرتا ہے، جیسا کہ کھانا تیار ہونے میں دیر ہو، اسکول کینٹین پر کچھ خریدتے وقت اور کمرہ جماعت میں ٹیچر کے سوال کا جواب دیتے وقت۔ اس کے برعکس ایک اور بچہ ان تینوں معاملات میں بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ رول پلے کے بعد طلباء سے سوال کریں کہ ان کے خیال میں کس بچے نے اچھے رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے بعد کتاب کی مدد سے انہیں بتائیں کہ جس بچے نے صبر کیا اس نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ صبر کے معنی ہے رکنا یا برداشت کرنا۔ یہ ایک بہت اعلیٰ صفت ہے جو ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتاب کی مدد سے طلباء کو سیرت النبی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم میں
صبر و تحمل کے واقعات کے بارے میں بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا، یہاں تک کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھیوں کو کفار نے بہت تکالیف بھی دیں، لیکن پھر بھی آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑا۔ طلباء سے کتاب میں دیے گئے اسوہ حسنہ اور صبر و تحمل کے عنوان کی پڑھائی بھی کروائیں۔ سرگرمی: صبر و تحمل کے متعلق طلباء سے آپس میں گفتگو کروائیں اور ان سے کہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صبر و تحمل کے واقعات یاد کریں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کیا سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ گھر کے کام کے لیے طلباء سے اپنے گھر والوں کو سیرت النبی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں بتانے کو کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔